شہزادہ یسوع مسیح صلح کا شہزادہ، راجاؤں کا راجا، مکتی کا راستہ، راجاؤں کا راجا، مکتی کا راستہ، صلح کا شہزادہ۔ خدا کا کلام کہتے ہیں ملک میں رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا، اور خدا کا کلام یہ بھی کہتا ہے کہ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے، اور خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت میں بخش دوں گا۔ یہ آزادی جو اس ملک میں ہمیں حاصل ہے، ہم اس کے لیے خدائے بزرگ و برتر کے شکر گزار ہیں، ہم حکومت وقت کے شکر گزار ہیں، ہم تمام ان لوگوں کے لیے شکر گزار ہیں جنہیں خدا اپنے جلال کے لیے اس ملک کے طول و عرض میں استعمال کر رہا ہے، کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، زوردار تالیاں بجائیں اپنے خداوند کے لیے۔ آپ میں سے کتنے سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک کو خداوند کے لیے جیت سکتے ہیں؟ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب یہ بات لاہور کی ٹیم میری بات سن لے، اور جتنے بھی خادم دیگر کلیسیاؤں سے یوحنا آباد میں خدمت کرتے ہیں، میرے پاس ایک پیغام ہے۔ یوحنا آباد سے بڑھ کر لاہور، لاہور سے بڑھ کر پنجاب، اور پنجاب سے بڑھ کر پاکستان یسوع کا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ جیسے میں نے کہا خدا نے ہمیں اس ملک میں بے مقصد نہیں رکھا۔ یسوع کا لہو آج اس کے اسمان کو آپ کے درمیان کھول چکا ہے۔ آمین۔ یسوع کے خون کی خوب پرستش کی گئی۔ ہم یسوع کے لہو کے پجاری ہیں۔ کتنے جو یسوع کے خون کے پجاری ہیں؟ ہاللیلویہ۔ یسوع کا لہو کسی بکرے کا نہیں، کسی بچڑے کا نہیں، بلکہ پاک یہوہ کا ہے۔ لوگ خدا کا نام لینے سے ڈرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا اتنا پاک ہے کہ اگر ہم اپنے منہ پر اس کا نام لے کر آئیں گے، اور ہم اتنے گناہ گار ہیں، جب ہم اس کا نام لیں گے تو ہم مر جائیں گے۔ اور پھر خدا نے اپنے آپ کو یہوہ کے نام سے اپنے لوگوں سے متعارف کرایا، اور یہوہ جس کی آپ پرستش کرتے ہیں، جس کے لیے ابھی ہم نے کیا کہا ہے، یسوع کا لہو کسی بکرے کا نہیں، کسی بچڑے کا نہیں، بلکہ پاک یہوہ کا ہے۔ یہوہ کا مطلب ہے زندگی دینے والا۔ ہاللیلویہ۔ یہوہ کا مطلب کیا ہے؟ زندگی دینے والا۔ اور یسوع نے کیا کہا؟ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہاللیلویہ۔ یسوع کا لہو کسی بکرے کا نہیں، کسی بچڑے کا نہیں، بلکہ پاک یہوہ کا ہے۔ یسوع کا لہو پیتے جائیں، یسوع کا لہو، میرے پیچھے بولیں، یسوع کا لہو پیتے جائیں، جینا سکھاتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسوع کا لہو کسی مردے کا نہیں، کسی پاپی کا نہیں، بلکہ بے عیب پاک خون ہے۔ کلام مقدس کہتا ہے کہ خون میں جان ہے، اور جان خدا کی عطا کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خون خدا کی امانت ہے، کیونکہ جان کس میں ہے جی؟ خون میں ہے۔ اسی لیے جب جانوروں کی قربانیاں چڑھائی جاتی تو ان کا لہو قربان گاہ پر گزران دیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جان خداوند نے دی اور ہم اسی کو واپس لٹا رہے ہیں۔ یسوع نے مجھے اور آپ کو اپنا خون دے کر خرید لیا۔ ہاللیلویہ۔ ہم یسوع کے لہو سے کیا کیے گئے ہیں جی؟ خریدے گئے ہیں۔
جسم کی جان کس میں ہے؟ خون میں ہے. آپ کی ساری سوچوں کا تعلق آپ کے ذہن سے ہے. اور یاد رکھیے ان کو متحرک رکھنے والا خون ہے جس کے اندر کیا ہے؟ جان ہے. یسوع نے میرے اور آپ کے لیے اپنے خون کی قربانی دی. میرے اور آپ کے لیے اپنا لہو بہا دیا. اور آج شام ہم سیکھیں گے کہ کس طور پر خدا کا خون ہمیں ہمارے لیے مفید ہے، یا خدا کے بینیفٹس ہماری زندگی میں کیا ہیں خداوند کے خون کے. خدا کا خادم پالوس رسول کہتا ہے کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا کیا کیا جی؟ روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے لیے. اس کے بعد اس نے پیالہ لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں خدا کا خادم کیا کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی. یاد رکھیے خدا کی الہی باتیں گوشت اور خون نہیں سمجھ سکتے جب تک خدا اپنے گہرے مکاشفات کو، اپنے گہرے بھیدوں کو اپنے لوگوں پر نازل نہ کر دے، اپنے لوگوں پر ظاہر نہ کر دے. اور دوبارہ بانی میں بھی ہم کہتے ہیں ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. یاد رکھیے کہ خدا کے ساتھ زندہ رفاقت رکھنے کے لیے، خدا کے ساتھ زوراور زندگی بسر کرنے کے لیے، الہی خوشحالی میں زندہ رہنے کے لیے، الہی صحت میں زندہ رہنے کے لیے، الہی فتح میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں ہر روز خدا سے مکاشفات پانے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر روز اس سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اے خدا تو میری زندگی میں کیا چاہتا ہے کہ میں کروں، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی. اور میں نے جب جبرائیل نے مریم کو آ کر خوشخبری سنائی کہ وہ خدا کے بیٹے کی ماں بنے گی تو اس نے کہا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے. یاد رکھیے اس کے سوال کا جواب جبرائیل نے اس مکاشفہ کی صورت میں دیا. روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی. ہاللویا، یہ مکاشفہ ہے. روح القدس کی قدرت تجھ پر کیا کرے گی جی؟ سایہ کرے گی. اور وہ مولود مقدس کیا ہوگا جی؟ خدا کا بیٹا کہلائے گا. پہلی بات یاد رکھیے ہم یسوع کے لہو کے عہد میں بندھے ہوئے لوگ ہیں. ہاللویا، بولے میں یسوع کے خون میں، یسوع کے خون کے عہد میں بندھی ہوئی ہوں. ہاللویا، 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 پریز دی لارڈ. یاد رکھیے گا جب تک ہمیں اس بات کا پتہ نہیں کہ خدا کے بیٹے یسوع کے لہو کی عہد میں ہم بندھے ہوئے ہیں، ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے بھی شکست خوردی کی زندگی بسر کریں گے. بنی اسرائیل کی فوج، خدا کا کلام پہلا ساموئیل اس کے 17 باب میں اس بات کو کھولتا ہے کہ اسرائیل کی فوجیں میدان جنگ میں ہیں اور ہر روز جاتی جولیت آ کر ان ٹرینڈ فوجیوں کی کیا کرتا ہے جی؟ بے عزتی کرتا ہے، ان کی فضیحت کرتا ہے، اسرائیل کے خدا کی بے عزتی کرتا ہے. وہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ عہد باندھا گیا تھا. یہ اسی نسل میں تھے، باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی نسل میں سے. لیکن یہ تربیت یافتہ ہوتے ہوئے بھی
یہ سب کچھ اپنے پاس رکھتے ہوئے بھی اس بات سے نا واقف تھے کہ لشکروں کا خدا ان کے ساتھ ہے. لیکن ایک آتا ہے جس کا نام داؤد ہے. ہاللیلویا. اور جب اس کو خبر پہنچی کہ ہر روز خدا کے لوگوں کی اور خدا کی فوجوں کی فصیحت کی جاتی ہے، ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ خدا کے لوگوں کی فصیحت کرے؟ وہ جانتا تھا کہ وہ اس عہد میں بندھا ہوا ہے جو اس کے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ خدا نے باندھا تھا. ہاللیلویا. اور وہ جانتا تھا کہ اس عہد میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. اور وہ یہ جانتا تھا کہ خدا ان کے دشمنوں کو جو ان کے مقابلے میں ایک ہی رستے سے آتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ راہوں سے بھگانے میں قادر ہے. ہاللیلویا. یاد رکھیں، آپ یسوع کے لہو میں بندھے ہوئے لوگ ہیں. آپ کو بیماریاں ہرا نہیں سکتی، آپ کو غربت ہرا نہیں سکتی، ناموافق حالات آپ پر غالب نہیں آ سکتے. کون ہے جو زندہ خدا کی فوجوں کی فصیحت کر سکے؟ ہاللیلویا. اس سے پہلے کہ خدا یسوع آتے اور اس دنیا میں آ کر اپنا خون بہاتے، یہ بات خدا نے اپنے بندہ زکریا پر کھول دی. اور خدا کا کلام کہتا ہے، میں نے تیرے اسیروں کو تیرے خون میں نئے عہد کے وسیلہ سے اندھے کنویں میں سے نکال لیا ہے. ہاللیلویا. یاد رکھیے، بیماریاں اندھے کنویں ہیں، نا امیدی اندھا کنواں ہے، غربت اندھے کنویں ہیں، بیماریاں اندھے کنویں ہیں، لیکن یسوع کے خون میں نئے عہد کے وسیلہ سے آپ ان اندھے کنووں میں سے نکال لیے گئے ہیں. ہاللیلویا. کتنے جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے آپ کو اندھے کنووں میں سے نکال لیا ہے؟ آئیے زوردار تالیاں بجائیں اس کے لیے. ہاللیلویا. اس نے اپنے خون میں نئے عہد کے وسیلہ سے کیا کیا جی؟ ہمیں مایوسی، نا امیدی، غربت، کمیوں، بے دلی، ڈپریشن، تنگ دستی، تنگ حالی، بدحالی، بے روزگاری، پیسے کی کمی، ناکامیوں کے خطرات اندھے کنویں ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے، اور میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، وہ گندے ناپاک خیالات کا شکار رہتے ہیں، وہ گندے ناپاک خوابوں کا شکار رہتے ہیں. گندی ناپاک رویائیں، ناکام رویائیں ان کا پیچھا کرتی ہیں. لیکن آج میں آپ کو خوشی کا پیغام دیتا ہوں کہ اس کے خون میں نئے عہد کے وسیلہ سے آپ ان اندھے کنووں میں سے نکال لیے گئے ہیں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آج کے رات اس کے بعد ایسا نہیں ہو سکے گا. یسوع کا خون آج آپ کی خوابگاہوں میں کام کرے گا، آج آپ کے روحوں میں، آپ کے بدنوں میں، آپ کی جانوں میں کام کرے گا. ہاللیلویا. اور یسوع کا لہو آج کی رات ہر طرح کی بیماری کو جڑوں سے اکھاڑ کر آپ کے بدنوں سے دور کر دے گا. ہاللیلویا. کیا آپ کو اس کے لیے کچھ دینا پڑا؟ آپ نے اس کے لیے کوئی بکرا دیا ہے؟ آپ نے اس کے لیے کوئی بچڑا دیا ہے؟ ایمان لانے والوں کے درمیان کیا ہوتے ہیں؟ ہاللیلویا. ہاللیلویا. میں اس بات کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ ہم آپ کے لیے دعائیہ سیشن کے بعد بھی دعا کریں، لیکن کتنی اچھی بات ہے کہ آپ اس بات پر ایمان رکھیں کہ خدا آپ کے پاس موجود ہے. ہاللیلویا. وہ آپ کو چھو رہا ہے. آمین. ہاللیلویا. مجھے زندگی میں یہ تجربہ ہوا آج سے چند سال پہلے. راولپنڈی میں ایک علاقہ ہے آدرا، وہاں پر میں خدا کے کلام کی منادی کر رہا تھا، اور مجھے یاد ہے وہاں پر ایک شخص، بزرگ آدمی تھے، ان پر بدروحوں کا اٹیک ہوا. اور اس وقت میں یہ کلام سنا رہا تھا کہ کس طرح خدا کا بیٹا یسوع جب گراسینیہ کے علاقوں میں سے گزرتا ہے تو اس نوجوان کو جو بدروح گرفتہ ہے
اس کو وہ آزاد کرتا ہے، اس کو اپنی قدرت سے آزادی بخشتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں خدا کا کلام سنا رہا تھا، میں رکا نہیں، میرے سامنے اس کو دورہ پڑ گیا جب میں کلام سنا رہا تھا۔ اور یاد رکھیے ابھی بھائی سیڈرک نے بھی دعا کی، وہ اپنا کلام نازل فرماتا اور کیا کرتا ہے جی؟ شفا دیتا ہے۔ خدا کے کلام کے سنانے کے دوران وہ بزرگ بدروحوں سے آزاد ہو گئے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کوئی بری بات نہیں کہ خدا کے خادم لوگوں پر ہاتھ رکھیں، لیکن لیٹ ہولی اسپرٹ ورک ناؤ، خدا کے روح کو کام کرنے دیں، خدا کی قدرت کو کام کرنے دیں۔ میں بڑے ایمان سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خدا آج وہیں پر آپ کے بدنوں میں سے بیماریوں کو دور کر دے گا۔ اگر ناپاکی اور جادوگری کی قوتیں آپ کا پیچھا کر رہی ہیں تو یسوع کا لہو آج ان بندوں کو کھول دے گا اور ان جوؤں کو توڑ دے گا آج کی رات میں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ جیسے آئے تھے آپ ویسے واپس آج نہیں جائیں گے۔ ہم یسوع کے خون میں بندھے ہوئے لوگ ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع نے ہمیں اپنے لہو سے خریدا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو یسوع نے اپنے لہو سے خریدا ہے؟ کتنے جن کو یہ جانتے ہیں کہ یسوع نے انہیں اپنے خون سے خریدا ہے؟ یاد رکھیے جتنی یسوع کے خون کی قیمت ہے اتنی ہی ندیم جوزف کی قیمت ہے۔ ہاللیلویا، اتنی ہی الماس کی قیمت ہے۔ ہاللیلویا، جتنی یسوع کے خون کی قیمت ہے اتنی ہی یہاں پر میری بیٹھی ہوئی ہر بہن کی قیمت ہے، ہر بھائی کی قیمت ہے، ہر بچے کی قیمت ہے، ہر بزرگ کی قیمت ہے۔ ہاللیلویا، ایک دمڑی بھی اس نے کم نہیں دی، ایک قطرہ بھی لہو کا اس نے اپنے بدن میں باقی نہیں رہنے دیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن خدا کا مقدس ہے اور خدا کا روح تم میں، اور تم اپنے نہیں بلکہ تم قیمت سے خریدے گئے۔ ہم کس سے خریدے گئے ہیں جی؟ ہم کس سے خریدے گئے ہیں؟ اور خدا کا کلام اعمال 20 باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، پس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو۔ پہلی بات کیا لکھی ہے؟ پس اپنی، خدا کے خادموں سنو، پہلے اپنی گلہ بانی کرو، پہلے اپنی خبرگیری کرو۔ بہت سے لوگ دوسروں کی خبرگیری کرنی شروع کر دیتے ہیں اور اپنی خبرگیری نہیں کرتے۔ وہ دوسروں کا انصاف کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ خود وہ مجرم ہوتے ہیں۔ اعمال 20:28 میں پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے، پس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں کیا کیا ہے جی؟ نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو۔ کلیسیا کس کی ہے؟ خدا کی۔ کلیسیا کس کی ہے؟ میرے پیچھے بولیں، کلیسیا خدا کی ہے۔ کلیسیا خدا کی ہے۔ ہاللیلویا۔ کوئی بھی خادم یہ نہیں کہہ سکتا میری کلیسیا، ہم یہی تعارف کراتے ہیں، میری کلیسیا میں یہ ہو رہا ہے، میری کلیسیا میں وہ ہو رہا ہے، ہماری کلیسیا نے یہ کر دیا، ہماری کلیسیا نے وہ کر دیا۔ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ ہاللیلویا۔ کیا لکھا یہاں پر؟ ہم صرف نگہبان ہیں اور چوکیدار، اس سے زیادہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ نگہبان ٹھہرایا تاکہ خدا کی کلیسیا کی کیا کرو؟ گلہ بانی کرو، جس نے اسے، کس نے؟ خدا نے۔ یسوع کا لہو کسی مردے کا نہیں، کسی پاپی کا نہیں، بلکہ پاک یہوہ کا ہے۔ غور سے سنیں اس بات کو، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے، کس نے اپنے خون سے خریدا ہے؟ خدا نے۔ کس نے اپنے خون سے خریدا ہے؟ ہاللیلویا۔ یسوع میں کس کا خون تھا؟
اور پتر چ کدا خون ہوندا ہے؟ پیو دا۔ ہاللویا۔ تو یسوع میں کس کا خون ہے؟ ہاللویا۔ یسوع میں کس کا خون ہے؟ ہاللویا۔ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ یہوہ کا خون کس کا خون ہے؟ خدا کا خون ہے۔ اس نے اپنے لکھا جسے اس نے اپنے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ ہاللویا۔ میری اور آپ کی قیمت ادا کی گئی ہے، میرا اور آپ کا تاوان ادا کیا گیا ہے، میری اور آپ کی قیمت ادا کی گئی۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ جب مجھے اور آپ کو اس نے اپنے لہو سے خریدا ہے، پھر میری اور آپ کی حفاظت کرنے والا بھی ہمارا مالک اور خالق خدا خود ہے۔ ہاللویا۔ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دانے ہاتھ کی طرف۔ اور یسوع کے خون خریدوں کے خلاف کوئی ریسیشن کام نہیں کر سکتی۔ غور سے سن لیں، ہماری اکانومی کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے۔ یہ میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو اپنا پیسہ خدا کو دیتے ہیں۔ اس ملک میں کتنے برے حالات آئے ہیں، آٹے کا بحران آ گیا۔ کوئی ہے یہاں پر ایسا مسیحی بیٹھا ہوا جو ایک رات بھی بھوکا سویا ہو؟ اگر کوئی ایسا ہو تو مجھے بتا دے۔ خدا کا کلام کہتا ہے شیر ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، لیکن خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ ہاللویا۔ میری اور آپ کی اکانومی کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے۔ ہاللویا۔ ہم نے اپنا مال آسمان پر جمع کیا ہے، جہاں نہ سنگ لگتا ہے نہ کیڑا لگتا ہے۔ ہاللویا۔ لیکن جمع کیا ہو، آپ کا کسی بینک میں کوئی پیسے نہ ہو، کیوں جی؟ آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ نہ ہو اور آپ اپنا اے ٹی ایم کارڈ لے کر وہاں پر چلے جائیں۔ میری بیٹی ہے بینکر یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، بینک چکوڑی بھی نہ ہوئے تو 10,000 روپے تو چیکوں سے بندہ لے کے دے دے، تو کیا وہاں سے جواب ملے گا آپ کو؟ اے ٹی ایم آپ کو بتائے گا اس میں پیسے نہیں ہیں، اور اگر آپ وہاں پر چیک جمع کرائیں گے تو وہ آپ کو حیرانگی سے دیکھیں گے کہ یہ صاحب کتنے معصوم ہیں جن کے بینک میں کوئی پیسہ نہیں اور انہوں نے 10,000 روپے کا چیک لکھ دیا۔ اگر آپ نے آسمان پر جمع نہیں کیا تو یاد رکھیے آپ کو ملے گا بھی نہیں کچھ۔ میں ہرگز نہیں کہتا کہ گلوریس ایج پرنس آف پیس منسٹریز کو آپ اپنے چندے دیں، یہ خدا کا کام ہے۔ ہاللویا۔ بہتوں نے کہا باہر سے پیسہ آ گیا، پتہ نہیں کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا۔ میں ایک ہی بات جانتا ہوں، اس کے ڈونرز یہ ہیں بھائی جیفری ڈینیل، بھائی سیڈرک ڈینیل، یہاں پر سیمول ہے جو اس کے ڈونرز میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر نوید ملک ہیں، آپ جیسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں خدا نے پاکستان میں راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں کھڑا کیا ہے، اور خدا سارے ملک کے طول و عرض میں پیسہ مہیا کرتا ہے کہ ہم جا کر اس کے کلام کی خدمت کر سکیں۔ ہاللویا، ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ کیونکہ ہم نے اپنا خزانہ کہاں پر جمع کیا جی؟ آسمان پر جمع کیا، جہاں پر نہ زنگ لگتا ہے نا۔ ہاللویا۔ ہم مفت میں راس باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ سر آپ سوچیں کہ اگر آپ کو بھی ہر سال قربانی دینی پڑتی تو ہماری قوم کے تو حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں، کیوں جی؟ بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، لیکن خدا کتنا مہربان ہے، اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، ہاللویا، کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ ہاللویا، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں اور ہم ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل چکی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا کیا کیا جی؟ رومیو 3 باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے
جو مسیح یسو میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہم کیسے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں جی؟ مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کو کوئی 2 3 4 5 مہینے نہیں لگتے راست باز ہونے میں۔ جب بھی آپ خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، اسی وقت آپ راست باز ہو جاتے ہیں۔ آمین، ہاللویہ۔ میں پیغام دیتا ہوں، اگر کسی نے آج تک خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو وہ گناہ کی حالت میں ہے، وہ ناراضگی کی حالت میں ہے۔ لیکن اگر وہ اپنا آپ آج کی شام خداوند کو دے دیتا ہے، اپنا آپ آج کی شام خداوند کو دے دیتی ہے، تو پھر وہ گناہ گار نہیں رہے گا، وہ گناہ گار نہیں رہے گی۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں راست باز ہونے میں بہت دیر نہیں لگتی، بہت سے سال نہیں لگتے، بلکہ جس لمحے ہم خداوند اپنے خدا کو اپنا آپ دے دیتے ہیں، خداوند یسوع کا خون ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے کیا کر دیتا ہے جی؟ ہمارا انصاف ہو چکا ہے۔ دائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا، تو واسطے نیا دے۔ اس کا تخت کس لیے لگتا ہے؟ انصاف کرنے کے لیے، اور میرا اور آپ کا انصاف ہو چکا ہے۔ ہاللویہ، میرا اور آپ کا انصاف ہو چکا ہے۔ بولیں، میرا انصاف ہو چکا ہے، میرا انصاف ہو چکا ہے، میرا انصاف ہو چکا ہے۔ ہاللویہ۔ رومیہ 5 باب اس کی 8ویں 9ویں آیت میں لکھا، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ ہاللویہ، غضب الہی سے ضرور ہی۔ پھر میں یہاں پر یہ میسج دیتا ہوں، اگر کسی نے آج تک توبہ نہیں کی، اگر آپ میں یہاں پر کوئی ایسا ہے جو گناہ کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، بہت مار پڑے گی، لیکن اگر آج رات آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی خداوند کو دیتے ہیں، تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ وہ غضب الہی سے ضرور بچیں گے۔ اور رومیہ 8 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، آپ سے جو خداوند یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ ہاللویہ، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے انہیں مسیح یسوع میں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کیا ہے۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ بولے، میں مسیح یسوع میں ہوں اور مجھ پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مجھے مسیح یسوع میں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کیا ہے۔ کبھی کسی نے کوئی قتل کیا ہو یا چوری کی ہو اور اس کو کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی جی میں نے آپ کی جگہ سزا سہ لی ہے، یا وہ قیمت جو آپ کو ادا کرنی تھی وہ قیمت میں نے ادا کر دی ہے، تو کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں، کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ تو جب آپ کی قیمت ادا کی گئی ہے تو آپ خوش ہیں یا نہیں؟ آپ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کریں گے؟ ہاللویہ۔ میں پھر آج کی رات یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہاں پر ابھی تک جس نے خدا کو قبول نہیں کیا، میری ایک بات غور سے سنیں۔ کسی جگہ پر 2 بھائی تھے، بڑا بھائی خدا کے ساتھ چلتا تھا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ شریف النفس شخص تھا، جبکہ چھوٹا بھائی شرارتی اور ہر وقت ایسے کام کرنے والا جو معاشرے میں بدنامی کا باعث ہے۔ اس کا بھائی اس کو سمجھاتا رہتا کہ بھائی یہ کام چھوڑ دو، ضرور ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ لیکن وہ چھوٹا بھائی اپنی راہوں پر چلتا رہا، اور ایک دن اس نے کسی شخص کو قتل کر دیا، اور وہ
اپنے جب اس کو قتل کر چکا تو اپنے گھر کی طرف بھاگا اور اس کے کپڑے خون سے لت پت تھے. اور جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کے بھائی نے دروازہ کھولا اور اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے. اس نے جلدی کنڈی لگائی, گھر کا دروازہ بند کیا, اپنے بھائی کو اندر لے گیا. اس نے اپنے کپڑے اتارے جلدی, اپنے کپڑے اس کو پہنا دیے اور اسے کہا اپنے کپڑے مجھے دو. اس نے اس کے کپڑوں کو پہن لیا اور اس نے اسے کہا دیکھ بھائی آج میں تیری قیمت ادا کرنے کو ہوں, اس کے بعد ایسا کوئی فعل نہ کرنا, اس کے بعد تیرے لیے کوئی اپنی قربانی نہیں دے گا, لیکن کیونکہ میں تیرا بھائی ہوں آج میں اپنے آپ کو تیری جگہ قانون کے حوالے کر رہا ہوں. اور پولیس آئی اور اسے گرفتار کر کے لے گئی. یاد رکھیے یسوع کے بغیر اور کوئی کفارہ نہیں, یسوع کے بغیر آپ کا کوئی اور فدیہ دینے والا نہیں. اپنی زندگیاں پورے طور پر خداوند اپنے خدا کو دے دیں. یاد رکھیے گا آج ہماری ناکامیوں اور ہماری بے بسی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں. میرے پیچھے بولے میں خداوند اپنے خدا کو پہچانتا ہوں اور میں تقویت پا کر بہت کچھ کر دکھاؤں گا, بہت کچھ کر دکھاؤں گا. ہاللویا. خداوند کے جلال کے لیے بہت کچھ کر کے دکھانا ہے. ہاللویا. خداوند کے ساتھ فتح مندی کی زندگی بسر کر کے بہت کچھ کر کے دکھانا ہے. خداوند کے لیے روحیں جیت کر اپنے گھر میں, اپنے گھر سے باہر, ملک پاکستان میں, اس دنیا میں بہت کچھ کر کے خداوند کے نام کو جلال دے کر کچھ کر کے دکھانا ہے. ہمارا کیا ہو چکا ہے جی؟ انصاف ہو چکا ہے. یاد رکھیے خدا کے خون کے وسیلہ سے ہمیں آزادی ملی ہے. خدا کے خون کے وسیلہ سے ہمیں کیا ہوا ہے؟ آزادی ملی. کلسیوں پہلا باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے یسوع نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے, وہاں پر لکھا ہے اس نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہت میں داخل کیا, جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے. ہمیں گناہوں کی معافی کیا ہے جی؟ حاصل ہے. ہمیں گناہوں کی معافی کیا ہے؟ حاصل ہے. یہ نہیں کہ ہمیں معافی ملے گی بلکہ ہمیں کیا ہے؟ معافی مل چکی ہے. ہمیں معافی مل چکی ہے. اگلی بات, یسوع کا خون ہمیں دلیری دیتا ہے. یسوع کا خون ہمیں کیا کرتا ہے جی؟ دیگر مذاہب میں خدا کے پاس جانے کی دلیری نہیں ہے. خدا کے خوف کو کسی اور دانش میں سمجھا جاتا ہے, لیکن یاد رکھیے بائبل مقدس جہاں پر خدا کے خوف کی بات کرتی ہے اس کا مطلب ہے خدا سے گہری محبت, اپنے مالک کے ساتھ گہری چاہت اور سب کچھ وہ کرنا جو خدا ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے, خوشی سے کرنا. یہ خدا کا خوف ہے. ہمیں خدا کے تخت کے پاس جانے کی کیا ہے جی؟ دلیری ہے. یسوع کا خون ہمیں دلیر کر دیتے ہیں. ہاللویا. عبرانیوں 10 باب اس کی 19ویں آیت. پس ہے بھائی چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی کیا ہے؟ دلیری ہے. ہاللویا. بولے ہمیں پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے. دلیری ہے. ہم جس حالت میں بھی ہوں, ہم جہاں پہ بھی ہوں, ہم جیسے بھی ہوں, ہم اس کا خون اپنے اوپر لیتے ہیں. آمین. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ باپ میں تیرے پاک خادم یسوع کے نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتا ہوں. اس وقت تخت آپ سے دور نہیں ہوتا. ہاللویا. کوئی ڈر اور خوف ہے؟ ہم اسے باپ, اسے اپنا ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں. ہمیں اس کو باپ کہتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہے. اس کے لہو کے وسیلہ سے وہ کیا ہے جی؟ دلیری حاصل ہے. آمین. یسوع کا خون یاد رکھیے بہایا تو زمین پر گیا, لیکن اس کا خون آسمان پر بھی ہے.
آسمانی قربان گاہ پر یسوع جو خدا کا بیٹا ہے اس کا خون بہایا گیا ہے. بکروں اور بچڑوں کے لہو سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی تھی. پرانے عہد میں صرف گناہ ڈھانپا جاتا تھا، گناہ کا وجود ختم نہیں ہوتا تھا، گناہ اپنی جگہ پر ہی رہتا تھا. لیکن یاد رکھیے جب یسوع اپنا ہی خون لے کر آسمان لکھے ایک ہی بار آسمانوں میں سے گزر گیا. ہاللویا. یسوع کا خون کہاں پر ہے؟ آسمان پر ہے. اور باپ اپنے بیٹے یسوع کے لہو کو آنر کرتا ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ یسوع کا خون ہابل کے خون سے بہتر باتیں کرتا ہے، انصاف کی باتیں کرتا ہے، اطمینان کی باتیں کرتا ہے، تسلی کی باتیں کرتا ہے، تشفی کی باتیں کرتا ہے. ہاللویا. پریز دی لارڈ. آج کی بے چین دنیا میں، آج کی بے قرار دنیا میں یاد رکھیے خدا کا شالوم اس کے بیٹے یسوع کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. پریز دی لارڈ. بہت سے لوگ ہیں جو اس دنیا میں بے سکونی کی زندگی بسر کرتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کلسیوں اس کا پہلا باب اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اس میں سکونت کرے اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اس کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ملاپ کرے، خواہ آسمان کی ہوں خواہ کیا ہوں جی زمین کی ہوں. ہاللویا. خواہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی ہوں، ہماری اور اس کی صلح ہو چکی ہے. اس کے بیٹے یسوع کے لہو کے وسیلہ سے میرا اور آپ کا ملاپ اس کے ساتھ ہو چکا ہے. جدائی کی دیوار گر چکی ہے. اب میرے اور اس کے درمیان، میرے اور آپ کے اور اس کے درمیان جدائی کا جو پردہ تھا کیا لکھا؟ اور ہیکل کا پردہ پھٹ گیا. اب ہم براہ راست دلیری سے اس کے تخت کے سامنے جانے کا فضل پاتے ہیں. اس کے بعد آخری بات، یسوع کا خون ہمیں شیطان پر غلبہ عطا ہے. یسوع کا خون، میرے پیچھے بولے، یسوع کا لہو ہمیں شیطان پر غلبہ عطا کرتا ہے. یسوع کا خون ہمیں شیطان پر غلبہ عطا کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے شیطان الزام لگانے والا ہے، وہ بھائیوں پر الزام لگاتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے مکاشفہ 12 باب اس کی 10ویں 11ویں آیت میں، پھر میں نے آسمان سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا تھا گرا دیا گیا. شیطان کیا ہے جی؟ گرا دیا گیا ہے. شیطان کیا کیا ہے؟ گرا دیا گیا ہے. اور آپ یسوع کے خون کے وسیلہ سے کھڑے کر دیے گئے ہیں. آپ کے سامنے کوئی شکست خوردہ آ جائے جو پہلے ہی آپ سے معافی مانگ رہا ہو، جس نے پہلے ہی ہار آپ کے سامنے مان لی ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں پر صرف یسوع کی فتح کے گیت گائیں گے. ہاللویا. میری بات غور سے سنیں. شیطان پہلے ہی ہارا ہوا ہے. کئی دفعہ ہم فضول میں اس کے ساتھ جنگ کرنے میں بہت سا وقت لگا دیتے ہیں، لیکن آئیے ایمان کی حالت میں روحانی عالم پر وہاں پر کھڑے ہو جہاں پر آپ شیطان کے خلاف مسلسل فتح مندی کی زندگی بسر کرنے کا فضل پائیں. ہاللویا. کیونکہ شیطان کیا ہے جی؟ گرا دیا گیا ہے. جب فرعون اور اس کی فوجیں بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہی تھی تو بنی اسرائیل چلانے لگے. وہ خدا کی اس قدرت کو بھول گئے کہ کس طرح اس نے 10 آفتیں مصر پر بھیجی اور اس نے مصریوں کو سزا دی. اور وہاں پر موسیٰ بھی ایک عام انسان کی طرح پریشان تھا. لیڈرز بھی پریشان ہو جاتے ہیں.
यहाँ पर लीडर्स बैठे हुए हैं, कई दफ़ा फ्रस्ट्रेशन, कई दफ़ा ऐसे हालात आकर हमें घेर लेते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम कैसे आगे बढ़ें। और खुदा ने उससे क्या कहा, देखता क्या है, अपना हाथ बढ़ा। हालेलुया। खुदा ने उससे क्या कहा, देखता क्या है, अपना हाथ बढ़ा। ये मिस्री जिन्हें तू आज देख रहा है, इसके बाद तू इन्हें कभी नहीं देखेगा। और उसने बनी इसराइल से कहा कि खामोश रहो और खुदा की निजात का काम देखो। कई दफा हमारा फजूल बोलना खुदा की फतह के काम को रोके रखता है, खुदा के काम को हमारी जिंदगी में नहीं होने देता। शिफा का काम हमारी जिंदगी में रुक जाता है, हमारी जिंदगी में गुर्बत नहीं जाती। कई दफा हम ऐसे हालात का जो खुदा की तरफ से नहीं, उनका जिक्र करते रहते और करते ही रहते हैं। खुदा का कलाम कहता है, मौत और जिंदगी किसके काबू में है? जुबान के काबू में है। जो इसे अजीज रखते हैं उसका फल खाते हैं। मूसा ने अपना हाथ बहरे कुलसम पर बढ़ाया और बहरे कुलसम क्या हो गया जी? 2 हिस्सों में हो गया। आज भी जब खुदा अपना हाथ बढ़ाता है तो बीमारियों के बहरे कुलसम 2 हिस्सों में हो जाते हैं। हालेलुया। आज भी गुर्बत के बहरे कुलसम 2 हिस्सों में हो जाते हैं। आज भी नावाफिक हालात के बहरे कुलसम 2 हिस्सों में हो जाते हैं। हालेलुया। और जब फिरौन जो अपने चीता सरदारों के साथ बनी इसराइल का पीछा कर रहा था, उस समुद्र में से गुजरा तो लिखा है, खुदा ने आसमान से नजर की और फिरौन के रथों के पहिए खुल गए। याद रखिए, आज भी उसकी नजरे करम आपकी जिंदगी के हर बंधन को खोल देती है, हर जुए को तोड़ देती है, हर तरह की नापाकी और नाराजगी और गंदगी को आपकी जिंदगी से दूर कर देती है। हालेलुया। फिरौन और उसके रथों के क्या हुए जी? फिरौन के रथों के पहिए खुल गए। शैतान के कोई पहिए नहीं है। जिस गाड़ी के पहिए ना हो, क्या वो गाड़ी चल सकती? बस सेडक साहब की गाड़ी खड़ी है, मेरी है या कोई और गाड़ी है, जाकर उसके पहिए निकाल दें, चारों पहिए उतार दें, उसके बाद क्या होगा? नहीं चल सकेगी। आप उसके बीच में बैठ के सल मारते रहे, इंजन भी स्टार्ट हो जाएगा, आप क्लच दबाएं, जितनी मर्जी रेस है तो गाड़ी वहीं पे खड़ी रहेगी। शैतान जितना मर्जी जोर लगाए, जितनी मर्जी आपने शैतानी कुत्तों को रेस दे, जितना मर्जी आपका पीछा करना की कोशिश करे, याद रखे वो गिरा दिया गया है, वो शिकस्त खुर्दा है, उसका आपकी जिंदगी में कोई इख्तियार बाकी नहीं रहा। हालेलुया। इस जगह पर खड़े हो जाए कि खुदा फतहमंदी से आपकी जिंदगी में काम करेगा। और आगे क्या लिखा है? और वो बरा के खून। कौन सा बरा? देखो खुदा का बरा जो जहां का, जहां के नहीं वहां पे लिखा, क्या लिखा है? जहां का गुनाह। याद रखिए, एक ही गुनाह है जो बनी नौ इंसान करते हैं, नाफरमानी का गुनाह। देखो खुदा का बर्रा जो जहां का गुनाह उठा लिए जाता, लिखा है। और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम से उस पर, किस पर? शैतान पर, जादूगरों पर, फालगिरों पर, तवीज करने वालों पर क्या है जी? गालिब आए। और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना जाना, यहां तक कि मौत भी क्या की जी? गुबारा की। यीशु के लहू के वसीला से मेरे अजीजों जीना सीखें। हालेलुया। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू पीते जाएं, उसका जीना सिखाता है। हालेलुया। आज आप में से जितने भी यहां पर जरूरतमंद आए हैं,
कुछ लोगों के लिए तो मुझे बताया गया है कि वो बड़े ऐसे हालात में से गुजरे हैं कि वो परेशान है। और मैं ये बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, और मैंने पहले भी ये बात कही, आज की रात आजादी की रात है। अगर कोई मेरी बहन, मेरा कोई भाई, कोई बेटी, कोई बेटा यहाँ पर जरूरतमंद आया है, कोई बीमार है, अपनी जगह पर खड़े हो जाए, हम दुआ करेंगे आपके लिए। और मैं एक ही बात जानता हूँ, यीशु का फदम खून आज आपके बदनों में से हर तरह की बीमारियों को दूर कर देगा। जितने बीमार हैं मैंने उनके लिए कहा है, जो बेरोजगार हैं वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए, जिनको इब्लीस और उसकी कुव्वतें ख्वाबों में तंग करती हैं, डराती हैं, रातों को डरते हैं, वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए। खुदावंद अपनी कुदरत के वसीला से आज एक गहरा काम करेगा। मेरी गुजारिश है खुदा के खादमों से कि वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए, सामने आ जाए बेशक, और इन तमाम लोगों की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं। खुदा आज ओ रबा शंदोलो बोरोला का रसंदरबा एक बड़ा काम करने को है। अगर घरों में लड़ाई और झगड़े हैं, अगर नौबत तलाक तक पहुंच चुकी है, तो मैं ये बात बताना चाहता हूं, खुदा इब्लीस के कामों को नेस कर देगा। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का बेटा यीशु इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटा डाले। हर जरूरतमंद अपनी जगह पर खड़ा हो जाए, बाकी लोग अपनी आंखें बंद रखें। खुदावंद अपने नाम को जलाल देने को है यहाँ पर। हालेलुया। उस हमारा शंदो लोगो रोसंदरबा संदरबा। हालेलुया। आज जो भी शख्स यहाँ पर दिल की बीमारी में आया है, खुदावंद उसे चंगाई बख्श रहा है। आज पोशीदा बीमारियां इन बदनों को छोड़ रही हैं। अगर किसी बदन में कैंसर की अलामात हैं, तो खुदावंद उन्हें अपने लहू की कुदरत से दूर कर रहा है। हालेलुया। रमा शंदो रोबो लोको रोसदर रबला सदरबा। हर तरह की हड्डियों की बीमारियां, हर तरह की फेफड़ों की बीमारियां, हर तरह की गुर्दों की बीमारियां यीशु के नाम में जा रही हैं। God, release your anointing. Let your people be touched in the name of Jesus of Christ. खुदा इनकी खानदानी जिंदगियां छुई जाए यीशु के नाम में, इनकी शख्सी जिंदगियां छुई जाए यीशु के नाम में, इनके फाइनेंसेस को छू यीशु के नाम में। अपने नाम की खातिर इनके रूहों, बदनों और जानों को अपने लहू की कुदरत से धोना। तू है अजीम, कितना अजीम तू है, अजीम कितना अजीम। तब गाती मेरी रूह तेरी सना। तू है अजीम कितना अजीम। Then sings my soul, my Savior goes to thee. How great तेरी सना। तू है अजीम कितना अजीम।
ریزا بابا بڑا لارا شندولو کرو سارا رابا لارا آپ میں سے جتنے بھی لوگ مختلف جگہوں پر سروس کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کریں. جو کوئی کاروبار کرتے ہیں یا جابز کرتے ہیں اپنا ہاتھ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کریں. آج خدا کی برکت آپ کے ہاتھوں میں آنے کو ہے. میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے خدا کے کلام کے مطابق آپ کو برکت دوں گا. اور میں ایک ہی بات جانتا ہوں وہ برکت جو یسوع نام میں دی جاتی ہے وہ نسل در نسل پھیلی رہتی ہے. باپ تیرے پاک خادم یسوع کے نام میں منت کرتا ہوں تو میرے ان عزیزوں کے ہاتھوں کے کاموں کو قیام بخشنا پھلدار بنانا. یہ مدتوں اپنے ہاتھوں کے کاموں سے فائدہ اٹھائیں. یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے رہیں. ان کے ہاتھ ہمیشہ دینے والے ہاتھ ہوں اور لینے والے نہ ہوں. خداوند تو ان کی روحوں بدنوں اور جانوں کا خدا ہونا. تو ان کے پیسے کا خدا ہونا. تو ان کے خاندانوں کا خدا ہونا. یسوع کے نام میں یسوع کے نجات بخش نام میں آج سے ہر خاندان میں جو فائنینشل کرائسس کا شکار ہے یہ فائنینشل کرائسس کا جوا ٹوٹ جائے. یسوع کے نام میں یہ خاندان آزاد. میں محنت کرتا ہوں خداوند اگر کوئی بے روزگار یہاں پر آیا ہے تیری قدرت کے وسیلہ سے بہترین روزگار کے لیے رہنے کو. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تیرا شکر ہو. قرض کا جوا یسوع کے نام میں ٹوٹ جائے. قرض کا جوا یسوع کے نام میں ٹوٹ جائے. قرض کا جوا یسوع کے نام میں ٹوٹ جائے. Thank you, Lord. God bless you. تو ہے عظیم کتنا عظیم. میرے ساتھ بول کر کہیں تو ہے عظیم کتنا میرے پیچھے خدا مندی کے الفاظ بولیں اور کہیں ہم بڑھیں گے اور گھٹیں گے نہیں. اونچی آواز میں کہنا ہے ہم بڑھیں گے اور گھٹیں گے نہیں. ہم جیتیں گے اور ہاریں گے نہیں. ہم فاتح ہیں اور مفتون نہیں. ہم ایمان سے چلتے ہیں اور خوف سے نہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری اولاد کی اولاد ہمارے خاندانوں ہماری نسلوں ہماری جابس ہمارے کاروباروں کا مستقبل نہایت شاندار ہے. نہایت شاندار ہے. نہایت شاندار ہے. زوردار تالیاں بجائے اپنے یسوع کے لیے. ہاللیلویہ. روز خداوندی کے الفاظ اپنے منہ سے ادا کریں. میں اس بات کی یہاں پر شورٹی دے سکتا ہوں خدا کے کلام کے مطابق آپ کے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000 لیکن کوئی وبا آپ کی خیمہ کے نزدیک نہ آئے گی. اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے. اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ یسوع کی آمد ثانی تک اسی طور پر ہوتا رہے. آمین ثم آمین.